ان کو کیا پتا ہو کہ جب صبح رات کو میاں بیوی مشورہ کر رہے ہوں کہ صبح پراٹھوں کے لیے گھی کوئی نہیں، کہاں ان کو کیا پتا ہو اس درد کا۔ میں نے تو سارا ملک دیکھا ہے، میں نے ان سے کہا تھا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ پچھلے ہمارے جو جی ٹی روڈ سے تھوڑے دور ایریے ہیں ان میں حال یہ ہے کہ خامن لاہور میں، فیصل آباد میں، ادھر ادھر شہروں میں چلا گیا نوکری کرنے، خاتون کھیتوں میں کام کرتی، بچے اس نے کھیت کے کنارے پہ بننے پہ بٹھائے ہوئے۔ تمہیں کیا پتا ہو غریبی کا درد کیا ہوتا ہے؟ یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی تے کانڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، اور غریب سیانے بھی نہیں ہوتے، یہ بھی پکی بات ہے، کیونکہ جدے گھر دانے وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ گاڑی ہو تو چلانی بھی آئی جاتی ہے، گھر میں کانٹے ہوں تو کھانا بھی آئی جاتا ہے، نہ ہوں تو کیسے آئے گا؟ جن کے پاس موبائل ہیں انہیں واٹس ایپ کو پتہ چل ہی گیا ہے، تو جن کے پاس نہیں انہیں نہیں پتہ۔ تو رمضان شریف سے پہلے کسی کی مدد کرنی ہے تو رمضان میں نہیں، رمضان سے پہلے لائنیں لگا کے لوگوں کو راشن نہ دینا، تمہیں رب لائنوں میں لگا کے رزق نہیں دیتا، خدا سے ڈرنا اور ابھی سے دینا کسی کو، رمضان کی نیت کر کے ابھی سے مدد کرو گے، اور مہربانی کرنا امام زین العابدین کا طریقہ اپنانا رضی اللہ عنہ۔ رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے اکیلے میں 100 دفعہ دیکھتے تھے، یوں یوں کو دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر دروازے پہ رکھتے تھے تو گھر والا پوچھتا تھا آپ کون ہیں، تو فرماتے تھے میں نام نہیں بتا سکتا، نہ نام پوچھنا مجھ سے، کیوں؟ اس لیے کہ اجر اللہ رسول سے لینا ہے۔ تھوڑا سا نا اشک شوئی کا مظاہرہ کریں، ایک جوڑا کم لے لیں، وہ کسی بہن بھائی غریب کی مدد کر دیں، پرانے جوتے بھی پالش ہو کے گزارا کر جاتے ہیں، مہربانی کریں، امیر اگر خرچے کم کر لیں تو غریبوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اب ہم جس چکر میں ہیں نا، ساری آسانیاں مجھے اپنے کمرے میں چاہیے، ڈرائنگ روم میں چاہیے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز ریموٹ کنٹرول ہو، بڑا بہترین بستر ہو، اے سی چل رہا ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ بیٹھے ہیں موج کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آرڈر کریں کہ اب میں نے روٹی کھانی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے چائے پینی ہے، پھر میرا آئس کریم کھانے کو، بس اس چکر میں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ جائز پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ لمبا چوڑا مکان بنائیں، منع نہیں، لیکن مزاج حضور کا کیا ہے؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ اذن دیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا کہ میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، میری بات سنیں گی آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے اجازت تھی، محبوب فرماتے چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن حضور فرماتے میں نے بادشاہت قبول نہیں کی، پسند نہیں کی، بادشاہت آتی تھی میں نے قبول نہیں کی، میں نے عرض کی مالک میں تیرا نبی اور بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اسلام یہ نظریہ دیتا ہے، اور صوفیاء اس نظریے کے سب سے بڑے ہمارے سامنے نمونے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی حاصل کرنی ہے جتنی ضرورت ہے، پیچھے نہیں بھاگنا۔ یعنی آپ کا مزاج بن جائے نا کبھی کہ میں نے ہر آدمی کو پیسوں کی نظر سے دیکھنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ کا ہی ایسا مزاج ہے؟ پھر لوگوں کا بھی آپ کے حق میں یہی مزاج بن جائے گا، جس کو دو گے وہ راضی ہوگا، نہ دو گے تو ناراض ہوگا۔ آپ کو مخلص لوگ ہی نہیں ملیں گے، لیکن اگر نظریاتی زندگی گزاریں گے، اور ویسے بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کو حکم دیا ہے، رب نے دنیا سے فرمایا ہے کہ جو کرے نا اللہ رسول کی اطاعت، اس کی خدمت کرنا، اور فرمایا جو تیرے پیچھے بھاگے نا، دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اسے تھکا دینا۔ تھک گئے لوگ، بھاگ رہے ہیں صبح شام، تھک گئے، بڑے بڑے پیسے کمائے، بڑی بڑی بلڈنگیں کمائیں، لیکن کوئی نہیں، بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، وہی کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اپنی زندگی کے اندر تھوڑے پہ گزارا، سادگی اس میں حسن ہے۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر فروش تھے توبہ کرنے سے پہلے۔ عرب شریف کے اندر جو عطار ہے نا عطر بیچتے ہیں، وہ بڑا مہنگا بزنس ہے ان کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب کرے۔ تو سونے والی دکان کے بالکل ساتھ
خوشبو والی دکان ہوتی ہے، جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا یہ بھی دیتا ہے، اتنا مہنگا بزنس ہے۔ تو حضرت شاہ فرید الدین عطار کہتے ہیں میں تجارت کرتا تھا اور مہنگی مہنگی خوشبوئیں میں نے الماریوں میں سجائی ہوئی تھی، میں بیچتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ پریشان بھی صرف وہی ہیں جن کا کام نہیں چلتا، جن کا چل گیا وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے۔ لوگ آگے کہتے ہیں حضرت صاحب آج کل بڑی پریشانیاں، دعا کر دیں، تو میں اکثر کہتا ہوں پریشانی کے وقت آتے ہو اس وقت بھی آیا کرو نا کہ آج کل کاروبار بڑا چل رہا ہے، کوئی شکر کا طریقہ بتا دیں۔ اس وقت بھی تو پوچھیں نا کہ شکریہ ادا کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں، لیکن یہ مزاج ہی نہیں ہمارا۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب ٹھیک چل رہا تھا، میں ایک دن دکان میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ اچانک وارد ہوئے، تو انہوں نے آ کر کے میری دکان سے مختلف جگہوں سے خوشبوئیں دیکھنی شروع کر دی۔ میں سمجھا کہ گاہک ہے، اچھی طرح چیز پسند کر لے گا پھر وہ خرید لے گا۔ انہوں نے 2 3 4 الماریاں دیکھیں، وہ دیکھتے ہی جا رہے تھے، تو میں نے ان سے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا سیل مین، کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں بابا جی میری طرف دیکھ کے کہنے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ وہ کیوں جی، کیوں مشکل سے نکلے گی؟ کہنے لگے مال ہی بڑا جمع کیے، کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی، کبھی اس بینک کا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی اس کا یاد آئے گا، کبھی ادھر والا پلاٹ کو مرنے دیں گے، اتنی محنت سے دنیا کٹھی کی یار مر جائیں چھوڑ کے، یہ یاد آئے گی ساری چیزیں، تو کیسے مرے گا، تو بڑی مشکل سے تیری جان نکلے گی۔ کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا، دنیا داروں کو دعوت خیر دے تو ناراض ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، مجھے غصہ آیا اور اس غصے کا اظہار میں نے اس طرح کیا، میں نے کہا بابا میری تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ غصے میں کہا۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ، میں قریب آیا، فرش پہ لیٹے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئی شور، بلے شاہ آسا نہیں ہو مرنا، اے تے مر گیا ہی کوئی اور، آسا مرنا ہی نہ۔ اس طرح نکلے ہم تو بھائی سامان سمیٹے بیٹھے ہیں، جب وہ کہے گا آ جاؤ تو چل پڑے گا، تیاری ہے۔ یہ نظریاتی زندگی ہے، نہیں نہ مکان بنایا کوئی بھی، حضرت عمر فاروق نے 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے اور مکان وہی پرانا، کرتا وہی پرانا۔ ہمارے ہاں تو جو بندہ چھوٹا سا وزیر بنتا ہے، ایک اس کے اپنے شہر میں کوٹھی ہوتی ہے، ایک لاہور میں ہوتی ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتی ہے، بھئی اتنی جگہ رہتے کیسے ہو؟ رکھی ہوئی ہے جناب، کیا کریں، غریب ملک جو ہوا، غریب ملک کے حکمران اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، آپ ان کو حکمران بناتے ہیں، گلیوں کے دروازوں پر آپ لوگ انتخابی دفتر بناتے ہیں، جلیبیاں بھی نکلواتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، نہ کرو۔ سنجیدہ قومیں اس طرح نہیں کرتی، آپ دیکھیں یہ پھر آپ کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں، کیا بات کریں حکومت کی اور کیا اپوزیشن کی، سب ایک ہی چکر میں پڑے، سب ایک ہی چکر میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائی، حضرت شاہ فرید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ایک ہی گھر ہے پرانا، کیوں نہیں بلا بنایا انہوں نے؟ نظریاتی آدمی اس لیے نہیں بنایا کہ نبی پاک علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو محبوب نے فرمایا تھا عمر میں تیرا گھر جنت میں دیکھ آیا ہوں۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں اتنے کوٹھے مکان بنا کے کیا کرنے ہیں، اتنے بنگلے کیا کرنے ہیں بنا، گھر تو جنت میں بنا ہوا ہے۔ جب یہ نظریہ پک جاتا ہے نا کہ ہمارے لیے آخرت میں کچھ ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، رب فرماتے ہیں آخرت تیرے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، وہ فنا نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہیں رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں، اتنی دوڑ نہ لگائیں، دنیا تھکا دیتی ہے اور دنیا کی ڈیمانڈ روز بدلتی ہے، روز ڈیمانڈ بدلتی ہے، آپ کتنی کو پوری کریں گے؟ کل فیشن اور ہوتا ہے، سویرے اور ہو جاتا ہے، اب کہاں کپڑے پرانے ہوتے ہیں، اب تو ڈیزائن بدلتے ہیں۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں نظریاتی بنے، نظریاتی۔ میں تو اب کئی دفعہ چیزوں کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، وہ پیر جو ہمیں فقیری کا سبق پڑھاتے ہیں نا، ان کی اپنی گاڑی 2.5 کروڑ کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاتے آپ امیر ہو جا رہے ہیں، بھائی تھوڑے سے آپ بھی ہو جائیں، کچھ تو ہم مہربانی فرمائیں آپ۔
آپ کا تو وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ تو اس طرح نہ کریں، نظریاتی بنیں۔ اپنی زندگی کے اندر اتنی دوڑ اگر ہم لگائیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ اس چکر میں نہ پڑیں، تھوڑا آپ دیکھیں۔ اور میں آپ کو تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، دنیا کے آگے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتی ہے، اور ذرا منہ ادھر کرو تو پیچھے بھاگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے بچیں۔ دوسری بات، دو ہی باتیں عرض کرنی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مریں گے تو ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، یہ کافر کا نظریہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نا خوف کھاتے ہیں موت سے بڑا، پتہ نہیں کیا بنے گا، قبر بڑی تنگ ہے، بڑا ایسے ہے، بڑا ایسے ہے۔ دیکھو، قبر دوزخ کا گڑھا ہے، کھڈا ہے، اس میں بڑی آزمائشیں ہیں، یہ بات بالکل سچی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جس نے اللہ رسول کو ناراض کیا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھا، اپنے دل پر اس نے تقوی کا پہرا نہیں بٹھایا۔ کتنی چیزوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے، نہیں فکر ہوتی تو ہمیں بس شریعت اسلامیہ کی نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی سی توجہ کریں اللہ رسول کے احکامات پر تو پھر قبر کھڈا نہیں۔ ادھر دیکھو جوانوں میری طرف، یہ ابھی آیا نا جب کرونا کچھ سال پہلے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں جانے کا موقع ملا، تو وہ کہنے لگے جناب تھوڑا سا لوگوں کو قائل کر دیں، بڑا خوف ہے، قریب ہی نہیں جاتا کوئی کسی کو۔ تو میں نے یہ والی گفتگو وہاں پہ کی۔ میں نے کہا بھائی کھڈا گھڑا یہ ساری باتیں خبر میں ہیں، لیکن اگر میں نے لاہور آنا ہے تو پھر مجھے پتہ ہے نا کہ میں نے چڑھنا بھی لاہور والی سڑک پہ ہی ہے، پنڈی والے پہ تو نہیں نا چڑھ جاؤں گا۔ تو مجھے آپ کے اعمال کا مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا پتہ ہے، اور آپ کو میرا نہیں پتا، اپنا پتہ ہے۔ تو اپنے گریبان میں 1 منٹ کے لیے بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے کام کھڈے والے ہیں، اسے پتہ چل جائے گا مریں گے تو کیا ہوگا۔ کسی نے کب فیصلہ کرنا ہے، تو ہمیں خود پتہ ہے، من آنم کے من آنم۔ لیکن سب کی قبر کھڈا نہیں، سب کی گڑا نہیں، سب کی قبر میں سختی نہیں۔ ایک قبر کی حیثیت ہے کھڈے اور گڑے کی، اور ایک قبر کی حیثیت ہے کہ بندہ مومن ہو، حضور کا وفادار ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ اس کی قبر پتہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو، اس کی قبر باغ ہے۔ نہیں آپ نہیں سمجھی نہیں میری بات۔ کسی کو پتا ہو کہ میں نے باغ میں جانا ہے تو وہ خوف کھاتا ہے، ڈر آتا ہے۔ باغ میں تو بڑا کوئی بہت امیر آدمی ہو تو فارم ہاؤس میں گھر بناتا ہے، باغ تو عام آدمی لگا ہی نہیں سکتا۔ باغ میں مریں گے تو باغ میں جائیں گے، باغ میں۔ اب اس تصور سے سوچو گے نا قبر کو تو موت سے ڈر آئے گا۔ مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنی شانوں والا کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہے۔ تو وہ کوئی اور ہیں جو ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ٹانگیں کامتی ہیں، حالات خراب ہیں۔ یہاں تو حضرت بایزید بستامی جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ذرا جلدی لے جانا، یہاں جلدی دفن کر دینا، جلدی۔ فاضل بریلوی جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو اپنی آخرت کے معاملے میں اپنے نظریات پکے کریں۔ مومن نے، مسلمان نے، نیک آدمی نے قبر میں جانا ہے تو باغ میں جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جب متقی لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے۔ رب ان کا میزبان ہوگا، میزبان۔ اللہ کے حضور جب وہ جائیں گے تو وہ مہمان بنا کر مومن کو آخرت میں بڑے انعام سے نوازا جائے گا، بڑے اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رب تمہیں وہ نعمتیں دے گا نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا رب اتنی نعمتیں عطا فرمائے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ نظریاتی ہو۔ ہم نہ مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں،
میں نے آج دوپہر میں دوستوں سے کہا ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے ہیں. تو آڑی نہیں گل کرتا پہ کسے باشے پتہ نہیں کس کی کر رہا ہے. اور پیسے آ جائیں تو صحت ٹھیک لگتی ہے. اب جیب میں پیسے ہیں تو اس طرح نہ کریں, چھوڑو. اگر آپ تھوڑا سا نکلیں گے نا ان چیزوں سے, تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سب ہلکا پھلکا ہو گیا, طبیعت سکون میں آ گئی ہے, ٹھنڈی ہو گئی. اور اگر آپ کی طبیعت اڑی رہے گی نا, میرے پاس ایک دو دوست آ گئے, ان کا بھی میری طرح محفل میں آنا جانا رہتا ہے, تو میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا اگر پیسے طے کر کے جاؤ گے نا تو سب سے زیادہ تمہیں تکلیف ہوگی. کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا سمجھاتا ہوں. ایک بندے نے طے کیا تھا جناب کہ میں نے نہ پہنچنا ہے جی لاہور. تو وہ لاہور کا معنی اس نے سمجھ لیا تھا کہ جب میں داخل ہوں گا نا, اسلام آباد سے آ رہا ہوں تو کالا شکاکو سے چڑھوں گا تو یہ لاہور ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے دوں گا. اب اس کو آ کے پتا چلا کہ لاہور کے اندر بھی جانا ہے, پونا گھنٹہ وہ بھی لگے گا. وہ بندے کئی اڑ جاندے نے, کہندے نے ہن 5 جوڑ دیو. تواڈے نال نہ کوئی اڑیا ہوے گا تاں نہیں تانوں پتہ ہے, لیکن بعض ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے, سمجھ عطا کرے, وہ کہتے ہیں اور دو. وہ دے دیتا ہے بندہ, جس نے 35 دینا ہے 40 بھی دے ہی دینا. لیکن وہ دینے والے کو بھی تھوڑی کوفت ہوتی ہے, لینے والا بھی تھوڑا سا نا, وہ کہتے ہیں تلخی ہو گئی, مزہ نہیں آیا. وہ مفت کی شرمندگی. اللہ کرے آپ سمجھے میری بات کو. تو ایک تو سوچ یہ ہے, ایک سوچ یہ ہے کہ مجھے کس نے پوچھنا تھا, نبی پاک کے نام پہ لوگ دعوت دیتے ہیں. تو وہ وہاں آیا تو اس کو وہاں سے پتا چلا کہ وہ تو نے تو 40 منٹ اور سفر کرنا, تو خوش ہو گیا. کہنے لگا جدھر جدھر سے میری گاڑی گزرے گی وہ ساری زمین قیامت میں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی. اب یہ مطمئن ہے یہ شخص, اس کا وجود ٹھنڈا ہے, اس لیے کہ حضور کا ثنا خواں بن کے جا رہا ہے, نبی پاک کے دین کا خادم. آپ جب ان چیزوں سے نکل آتے ہیں نا, ہرس سے, ہوس سے, طمع سے, آپ کا اپنا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, آپ خود سکون میں آ جاتے ہیں. سنیں حدیث پاک, اور میں اپنی بات کو سمیٹوں. بخاری میں موجود ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. میں جس طرح آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں وہاں آپ نے آنا ہے. مطالبات کم کریں زندگی میں, مطالبات تھوڑے کریں, اور زبان کی اور نفس کی خواہشات پر تھوڑا سا کنٹرول کریں. زبان کھانا جو ہوتا ہے نا یہ ذائقے کے لیے نہیں ہوتا, یہ کم رسیدی کرنے کے لیے. اگر اپنے منہ کو ذائقہ لگا لو گے نا, سویرے یہ کھانا ہے, دوپہر یہ کھانا ہے, نہیں میں نے آج وہاں جا کے وہاں سے روٹی کھانی ہے, آپ تھک جاؤ گے. تھوڑا سا نا لذات دنیا سے ہٹیں, سادہ کریں اپنے آپ کو, آپ نارمل زندگی گزاریں گے, آپ کو کیف نصیب ہوگا. میرے بھائیوں, یہ میں آپ کو صوفیاء کی بات سنا رہا ہوں, اور سنا رہا ہوں سارے کا سارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرماتے, موٹے بان کی. اسی پنڈا جو مونج دی منجی آخدے سے, میں تے پینڈو آنا تسی نہیں تے. ہاں نہ اس لیے نہیں کرتے کہ کہہ دیں سانوں کو پینڈو نہ سمجھ لیں, پتہ ہے آپ سب کو وہ کیا ہوتی ہے. ویسے ہاں نہ نہیں کر رہے, چلو نہ کرو, میں نے پینڈو سمجھ لو. تو وہ موٹے بان کی چارپائی پہ سرکار آ رہا, اور اس میں نا جب بھی سوتے تھے نا, ہمارے گھر میں بھی ہوتی تھی, اٹھتے تھے تو کمر پہ نشان پڑ جاتے تھے. بالخصوص گرمیوں میں جب پتلے کپڑوں کے ساتھ اس پہ لوگ سوتے تھے, نشان چھوڑ جاتے. اللہ کے محبوب علیہ السلام آرام فرماتے. سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے زیارت کے لیے, حضور ان کو ملنے کے لیے اٹھے, کپڑا مبارک کمر مبارک سے ہٹا تو موٹے بان کی چارپائی کے نشان. حضرت عمر اپنے مزاج کے لحاظ سے اصول پسند تھے, سخت تھے, لیکن حضور کی کمر پر نشان دیکھے تو رو پڑے. اتنا دلیر آدمی. عرض کی یا رسول اللہ, کیسر و کسرا دین کے دشمن تو اتنی موج کر رہے ہیں, آسانی میں ہیں, اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس کیفیت میں رو پڑے. اب چاہیے تھا نا کہ حضرت عمر کو نبی پاک علیہ السلام تسلی دیتے اور کہتے نہیں نہیں بس اسی طرح نہیں. سرکار نے ایک اور نظریہ دیا, ایک اور سوچ دی. حضور نے فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی مشکل دیکھ لیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے. یہ نظریہ ہے دین کا, اس کو سمجھو. یہاں موج کا ماحول نہ بناؤ. کتنی کو زندگی ہے پاکستان میں, تو ویسے 50 سال سے جب بندہ اوپر جاتا ہے تو دوائی کھانی پڑتی ہے, کوئی نہ کوئی گولی کھانی پڑتی ہے. یہ تو بھئی آپ کتنا کو مثلا 15-20 سال میں بڑے ہوئے تو کتنی کو موج کرنی ہے, 20 سال
تو اگر یہ 20 سال اللہ رسول کو دو اور اپنے ذہن پر، دل پر، خواہشات پر تھوڑا سا پیرا بٹھاؤ، اور زندگی میں تھوڑی سی جی، سستے موبائل سے بھی گزارا ہو ہی جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گاڑی نے گاڑی رہنا ہے، وہ 40 لاکھ کی بھی گاڑی ہے اور 1.5 کروڑ کی بھی گاڑی ہے۔ تھوڑی سی چیزوں کو نا، رمضان قریب آ گیا، حکمران تو لڑ رہے ہیں، انہوں نے لڑتے ہی رہنا ہے۔ ان کو کیا پتا ہو کہ جب صبح رات کو میاں بیوی مشورہ کر رہے ہوں کہ صبح پراٹھوں کے لیے گھی کوئی نہیں، کہاں ان کو کیا پتا ہو اس درد کا۔ میں نے تو سارا ملک دیکھا ہے، میں نے ان سے کہا تھا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ پچھلے ہمارے جو جی ٹی روڈ سے تھوڑے دور ایریے ہیں، ان میں حال یہ ہے کہ خامن لاہور میں، فیصل آباد میں، ادھر ادھر شہروں میں چلا گیا نوکری کرنے، خاتون کھیتوں میں کام کرتی، بچے اس نے کھیت کے کنارے پہ بننے پہ بٹھائے ہوئے۔ تمہیں کیا پتا ہو غریبی کا درد کیا ہوتا ہے؟ یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، تے کانڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، اور غریب سیانے بھی نہیں ہوتے، یہ بھی پکی بات ہے، کیونکہ جدے گھر دانے وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ گاڑی ہو تو چلانی بھی آئی جاتی ہے، گھر میں کانٹے ہوں تو کھانا بھی آئی جاتا ہے، نہ ہوں تو کیسے آئے گا؟ جن کے پاس موبائل ہیں انہیں واٹس ایپ کو پتہ چل ہی گیا ہے، جن کے پاس نہیں انہیں نہیں پتہ۔ تو رمضان شریف سے پہلے کسی کی مدد کرنی ہے تو رمضان میں نہیں، رمضان سے پہلے لائنیں لگا کے لوگوں کو راشن نہ دینا، تمہیں رب لائنوں میں لگا کے رزق نہیں دیتا، خدا سے ڈرنا اور ابھی سے دینا کسی کو، رمضان کی نیت کر کے ابھی سے مدد کرو گے، اور مہربانی کرنا امام زین العابدین کا طریقہ اپنانا رضی اللہ عنہ۔ رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے اکیلے میں 100 دفعہ دیکھتے تھے، یوں یوں کو دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر دروازے پہ رکھتے تھے تو گھر والا پوچھتا تھا آپ کون ہیں، تو فرماتے تھے میں نام نہیں بتا سکتا، نہ نام پوچھنا مجھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر اللہ رسول سے لینا ہے۔ تھوڑا سا نا اشک شوئی کا مظاہرہ کریں، ایک جوڑا کم لے لیں، وہ کسی بہن بھائی غریب کی مدد کر دیں، پرانے جوتے بھی پالش ہو کے گزارا کر جاتے ہیں، مہربانی کریں۔ امیر اگر خرچے کم کر لیں تو غریبوں کو فائدہ ہو جائے گا، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔